رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو دعا کرے اور میں قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے اور میں اسے بخش دوں؟ جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ بے شک تمہارا رب شرم و حیا کرنے والا بڑا سخی ہے، وہ اپنے بندے سے اس بات پر حیا کرتا ہے کہ بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ اس کو خالی لوٹا دے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، کون سی دعا اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہوتی ہے؟ فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد، اور پھر فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئیں سب کے لیے نفع بخش ہے، لہٰذا اللہ سے دعا ضرور کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں بخل، سستی، ادھیڑ عمری، قبر کے عذاب، زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، عادل حکمران، مظلوم اور روزے دار۔ آپ نے فرمایا، کوئی چیز ایسی نہیں جو دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عزت والی ہو۔ جب 3 کیفیات ہوں تو فوراً دعا مانگو، اس وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ جب جسم کانپ اٹھے، دل میں اللہ کا خوف آ جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بے شک ایمان تمہارے سینے میں ایسے ہی بوسیدہ ہو جاتا ہے جیسے کہ پرانا کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے، لہٰذا تم اللہ سے دعا کرتے رہا کرو تاکہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اسم پاک ارحم الراحمین پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے، فرشتہ ندا کرتا ہے، مانگ کہ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہے۔